بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں۔ رات لیلۃ القدر بنی ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی صدائیں بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی، اور موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دیں، اور ملائکان ملا العلا نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنیاں شام سے بجانا شروع کر دیں۔ اورے باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی، اور تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروس کائنات کی ماں کا موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی چادروں میں سمیٹ لیا، ڈھانپ دیا، اور آسمان کی گھومنے والی نگاہ خود اپنے مرکز پر ٹھہر گئی۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کلیں ٹھونک دی، ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے، اور دریا بہنے سے رک گئے، اور کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تکان نے چاند کی آنکھوں کو جھپکایا، نسیم سحر کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں، اور پھولوں میں نکہات، کلیوں میں خوشبو، درختوں کے مشام خوشبوئے قدرت سے ایسے مہکے کہ پتا پتا مخمور ہو کر سر بسجود ہو گیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بہانے آنکھ چپکائی، برہمن سجدے کے ہلے سر با زمین ہو گیا۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک لمحہ کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے سب انتظامات تھے۔ فرشتوں کے پر خوشبوؤں سے بھرے آسمانوں سے زمین پر اترنے لگے، اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء پردہ لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا کہ میں نے شام سے اس کا انتظار کیا ہے، اس گہرے رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دین نے کہا کہ میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔ دونوں کی مسرتیں قابل نوازش نظر آئیں، کچھ حصہ دین کا لیا، کچھ رات کا۔ نور کے تڑکے، نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لال بہر رکھ دیا کہ جس کے ایک سراسری جلوے سے دنیا بھر کی ظلمت قد منور و روشن ہو۔ سرے زمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرود و جمہود کی کیفیت میں تھی اس دم متحرک نظر آنے۔ پھولوں نے پہلو کھول دیے، کلیوں نے آنکھیں وہکیں، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، آتش قدوں کو آگ سرد ہو گئی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، لات و منات، حبل و عزا کی توقیر پامال ہو گئی، کیسر و کسرا کے فلک پوش برج گر کر پاش پاش ہو گئے۔ درختوں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا، رات کچھ روٹھی روٹھی سی، چاند کچھ شرمایا شرمایا سا، تارے نادم و محجوب رخصت ہوئے، اور آفتاب شان و فخر کے ساتھ مسرت و مباہمات کے اجالے لیے ہوئے کرنوں کے بار ہر ہاتھ میں قرص نور تھال میں لیے ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ افق مشرق سے نمایاں ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر میں مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ کی گود میں، حضرت عبد المطلب کے گھرانے جناب ہاشم کے خاندان، اور مکہ کے ایک مقدس مکان میں خلاصہ کائنات فخر موجودات خاتم النبیین رحمت للعالمین تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ، ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کتنی مقدس تھی جس نے ایسی سعادت پائی،
اور پیر کا روزہ کتنا مبارک تھا جس میں حضور نے نزول اجلال فرمایا۔ اس کرم بالائے کرم پر خلاق عالم کی طرف سے آواز آئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال، کہ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن و سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ انسان جو درندہ شفت تھے اس کریم نبی کی صحبت نے فرشتہ سیرت بنا دی۔ وہ انسان جو غلامی کی چکی میں پیس رہا تھا، اس سراپا کرم کی نظر عنایت نے اس کو کمال کی اوج سریہ پر پہنچا دیا۔ وہ انسان جو پتھروں کو خدا سمجھے بیٹھا تھا، اس عظیم معلم انسانیت رسول مختار کی سنگت نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے استاذ بنا دیا۔ وہ لوگ شراب جن کی گھٹی میں تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک و فسق و فجور کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے جنہیں صدیاں گزر چکی تھی، ان کو ایک انسان کامل کی صحبت نے یکسر تبدیل کر دیا۔ ان کی زندگیوں میں مکمل انقلاب آ گیا۔ کیسے؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس اور تربیت محمدی اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیا۔ وہ عظیم المرتبت ہستی جس کی آمد نے وحشیوں کو جو ہے متمدن، جہلوں کو معلم، گمراہوں کو رہبر اور راہزانوں کو رہنما، چراغوں کو حکمران، عیاشوں کو پاک باز، لذت پرستوں کو عفت شہر اور خدا بیزاروں کو باخدا اور غلاموں کو عقائی کے آداب سکھا دی۔ وہ ہادی عالم جن کی پاکیزہ تعلیمات نے رنگوں، نسلوں، خطوں، قوموں، پہاڑوں، سرحوں، دریاؤں اور میدانوں کے ہزاروں میل کے فاصلے سمیٹ کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو وحدت الاسلامیہ ہونے کا شرف بخشا۔ مکہ کے قریشی، مدینہ کے انصار، حبش کے بلال اور باز نتین کے زید بن حارث اور روم کے سوئے فارس کے سلیمان، جن میں ایک بھی مادی جو ہے قدر مشترک نہیں، نسلی، علاقائی، وطنی، جلدی، جغرافیائی، صوبائی، ملکی، تہذیبی، ثقافتی، تاریخی، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی قدر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحبت، پاک اور نگاہ ناز نے ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ایک دوسرے کا غم خوار بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر حوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ وہ ذات گرامی کے جس کی آمد نے ماؤں کے قدموں تلے جنت، بہن بیٹی کی تربیت میں جنت اور والد کی زیارت کو حج و عمرہ اور ان کی خدمت میں جنتی ہونے کا خوشخبری سنائی۔ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی۔ اس محسن اعظم کی آمد پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کریں کہ ولادت مصطفیٰ پر کون خوش ہوتا ہے اور کون غمگین ہوتا ہے۔ سار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ بہت سی کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بے شک ابلیس جو ہے وہ 4 بار رویا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت کی گئی، اور دوسری بار جب اسے جنت سے نکالا گیا، اور تیسری بار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، اور چوتھی بار جب سورۃ فاتح نازل۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ رونے والوں میں سے ہیں یا خوشیاں منانے والے۔ کچھ جاہل بیوقوف جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ خوشی کی کیا ضرورت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں وہ ذات جس نے اس دنیا کے اندھیروں کو اپنے نور کے جلووں سے منور کیا ہے، اس کی آمد پر کیا ہونا چاہیے؟ یہی سوال ہم کتاب اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی لاریب کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا، کہ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع تو۔ اس خوشی کے دن سے پتہ چل جاتا ہے کہ مال پیارا ہے یا سیدہ آمنہ پاک کا لال پیارا۔ فضل اور رحمت کے درمیان جو واو ہے یہ عطفہ ہے۔
عام اصول کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح فضل اور رحمت کا ذکر جدا جدا ہوا، ان دونوں کے لیے بیان کردہ صرف اشارہ ذالی کا وہ بھی اسی طرح تثنیہ کا ہونا تھا، لیکن یہاں یہ قاعدہ ملحوظ نہیں رکھا گیا، یعنی یوں نہیں کیا گیا کہ ان کی خاطر خوشیاں مناؤ، بلکہ اس کی خاطر عربی زبان میں ذالی کا اشارہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ فضل و رحمت کے ذکر کے بعد واحد اشارہ ذالی کا لایا گیا۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ اس مقام پر فضل اور رحمت سے مراد بھی کوئی ایک ہی وجود ہے۔ اس اسلوب بیان سے اس بات کی وضاحت مقصود تھی کہ لوگ کہیں اللہ کا فضل و رحمت کو کسی اور سمت تلاش کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ اچھی طرح یہ جان لیں کہ اللہ نے اپنا فضل اور رحمت در حقیقت ایک ہی ذات میں جمع کر دیا ہے، لہذا اس ایک ہی مبارک ہستی کے سبب سے شکریہ ادا کیا جائے اور خوشیاں اللہ کا فضل حضور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود حضور کو اللہ کا فضل و رحمت قرار دیا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم، پس اگر تم پر اللہ کا فضل و اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارہ پانے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح الفاظ میں حضور کو رحمت قرار دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت، اور ہے رسول مجسم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کا دنیا انسانیت کی طرف بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور احسان ہے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ واللہ ذو الفضل العظیم بارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اور اس کا یہ فضل بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح علامہ طبری اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ واللہ ذو الفضل العظیم ذو المن العظیم علی خلقہ ببعث محمد، اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ اس احسان عظیم والا ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی۔ فضل و رحمت سے حضور کا وجود باوجود مراد ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں فلولا فضل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک فضل و رحمت سے مراد حضور کا وجود بامقصود ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ فضل و رحمت سے مراد حضور کے قدوم مبارک لیے جائیں۔ اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی، اور ان میں قرآن بھی ہے، سب اس میں داخل ہیں۔ اس لیے حضور کا وجود باوجود تمام نعمتوں کی اصل ہے اور تمام رحمتوں اور فضل کا مادہ ہے۔ پس یہ تفسیر اجمل التفاسیر ہو جائے گی۔ اس تفسیر کی بنا پر اس آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم کو حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کے وجود باوجود پر خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، اس پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور ہمارے لیے تمام نعمتوں کے لیے واسطہ ہیں۔ دوسری عام نعمتوں کے علاوہ جو ہے افضل نعمت اور سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان ہے، جس کا حضور سے ہم کو پہنچنا بالکل ضائع۔ غرض اصل الاصول تمام مواد فضل و رحمت حضور کی ذات بابرکات ہوئی، پس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی منائیں یہ کم ہے۔